السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سورۃ العصر، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ خالی صرف یہی صورت اس جہان فانی میں نازل کر دیتا تو پوری دنیا کے انسانوں کی فلاح، کامیابی اور نجات کے لیے صرف یہی صورت کافی تھی۔ اور یہاں اللہ نے جو زمانے کی قسم کھائی ہے کہ والعصر، اور مجھے زمانے کی قسم ہے، تو جو دنیا کے لوگ زمانے کو برا بھلا اور معاذ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اس پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو منع فرمائیں کہ اس مدعا زمانہ میں اللہ کا نام ہے، اس کو برا بھلا نہ کہا کرو، اس کو ملامت نہ کیا کرو۔ اور ایک اس زمانہ جس میں ہم رہ رہے ہیں، یعنی ایک جس میں بھی ہم حاضر ہیں، حال ہے، ایک جو ہے وہ ماضی ہے جو گزر چکا ہے، ایک مستقبل ہے جو بھی آنے والا ہے۔ یہ جیسے جیسے لمحے گزرتے جائیں گے تو ہمارا وہ مستقبل ہے کہ جیسے جیسے لمحے آگے آتے جائیں گے۔ تو اللہ فرمایا مجھے زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک ہر انسان خسارے میں ہے۔ اور یہ خسارہ دنیا کا نہیں ہے، دنیا میں تو عیش و عشرت انسان کرتا ہے، یعنی سب کچھ کر رہا ہے وہ، اللہ نے اس کو سانسیں بھی دی ہیں، نعمتوں سے بھی نوازا ہوا ہے۔ یہ خسارہ آخرت کا ہے کہ جن دنیا کی لوازمات سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ کامیاب ہے اور ان کو زوال نہیں ہے اور وہ کبھی بھی ختم نہ ہونے والی ہیں، وہ تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جانی ہے، فانی ہے۔ اور فانی شے سے سودا کرنا، اس سے بڑی جہالت کیا ہو سکتی ہے کہ مستقل کو چھوڑ کر جو پرماننٹ ہے، جو دائمی ہے، جس کو کبھی زوال ہے ہی نہیں۔ زوال ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، زوال کا تصور بھی نہیں ہے۔ لیکن آگے جو اللہ نے اصول فرمائے ہیں، اور پورے قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خالی ایمان نہیں مانگا کہ خالی ایمان لے کر میرے پاس آ جاؤ، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے تو منافقین بھی تھے، جن منافقین میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی تھا، اس نے گواہی دی تھی آج تو مسلمان نماز بھی نہیں پڑھتے، آج تو مسلمان صلاۃ التراویح میں یعنی قیام اللیل میں بھی نہیں آ رہے۔ تعداد ہم دیکھتے ہیں، بازار آباد ہیں، مسجدیں ویران ہیں۔ آج تو جو ہے یعنی بے شمار جو ہے میجورٹی جو ہے وہ روزے بھی نہیں رکھتے، اور اگر روزے رکھے ہوئے تو نمازیں نہیں پڑھتے، یعنی ایک پڑھ لی یا چار پڑھ لی تو عشاء کی پڑھی ہی نہیں، یعنی فرض بھی چھوڑ دیے۔ تو میں نے ایک بندے کو نصیحت کی، ایک نوجوان کو، میں نے کہا کہ تم قیام نہ کرو، 4 فرض ہی پڑھایا کرو، کہ جو فرضوں کی طرف آ جائے گا آٹومیٹکلی اس کے اندر ایمان پیدا ہوگا اور ایمان اس کا بیدار ہوگا۔ جو ایمان اس کا کم ہوگا وہ زیادہ ہوگا تو آٹومیٹکلی اس کا دل کرے گا سنتیں بھی ادا کرنے کو۔ اس کے علاوہ بھی تحیۃ المسجد ہے، 2 جو ہے وہ رکعات جو ہے وہ وضو کی ہیں، تو پھر انسان آٹومیٹکلی عبادت کی طرف جاتا ہے۔ جو فرض ہی نہ پڑھے، بندہ اس کو باقی رکعات کے متعلق بتا دے، وہ فرض نہیں پڑھ رہا تو باقی سن کر تو ویسے ہی مر جائے گا، تو کیسے گش پڑ جائے گا۔ جیسے کہ بعض موقعات میں فکر میں جو ہے عشاء کی نماز کی 17 رکعات بیان کی تھی، اللہ نے مولویوں کو ہدایت دے، وہ 4 فرض نہیں پڑھ رہا، 17 رکعات کون پڑھے؟ پھر اتنا تم نے اضافی معاملہ دین کے اندر لوگوں کو الجھا دیا ہے کہ مطلب 4 فرض نہیں وہ پڑھ سکتا، جو کتنی دیر میں پڑھ جائیں گے، 17 رکعات وہ کہاں پڑھنے کے لیے آ جائے گا جی مسجد میں۔ یہ میں آپ کو ابھی رمضان کی بات بتلا رہا ہوں، حالانکہ اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوا۔ تو یہ جو 4 صفات ہیں نا، اس میں آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ کہتا ہے ایمان، اور ایمان
یہاں ہوتا ہے اور نہیں ہوتا تو یہاں نہیں ہوتا، اور اگر یہاں نہیں ہوتا تو وہ کہیں بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ایمان کا تعلق ہی دل کے ساتھ ہے۔ اقرار باللسان، زبان سے تو ہم نے مانا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، و تصدیق بالقلب، دل اس چیز پر اٹیسٹڈ کرتا ہے، مور لگاتا ہے کہ تصدیق ہو چکی، والعمل بالجوارح، تیرے تمام کے تمام اعضاء اسی پر قربان ہوں گے، اس سے باہر نہیں تو نکل سکتا کہ پورا سٹرکچر اور ڈھانچہ جو جستے خاکی ہے وہ اس ایمان کی آمازگاہ ہوگا، ٹرانسلیٹ کرے گا، ترجمانی کرے گا، چلتا پھرتا وہ مجسمہ ہوگا ایمان کا۔ اور اگر وہ نہیں ہے، کیونکہ اسی کو اللہ نے آگے بیان کیا ہے، وہ عامل الصالحات، علم کے بغیر عمل بیکار ہے، عمل کے بغیر علم بیکار ہے، اور عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اور کائنات کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم واموالکم، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے منہوں کو نہیں دیکھے گا، شکلوں کو نہیں دیکھے گا، جتنی مرضی سوار کے لے جاؤ، چاہے جتنی مرضی داڑیاں رکھ لو۔ بعض مظاہر میں بڑے پابند بھی ہیں، حضرت عبداللہ بن ابی نماز بھی پڑھتا تھا، اس نے داڑھی بھی رکھی تھی، وہ اللہ کے رسول کی مجلسوں میں بھی آ کر بیٹھتا تھا، مگر خالی اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تھا، دلی طور پر ایمان بھی لایا، اس لیے اللہ نے بخشا بھی نہیں۔ کتنی مسلمانوں کو بڑی غلط فہمی ہے، سارے مسائل سننے کے بعد اینڈ پہ جی آپ نے توبہ کی تو بات کی نہیں، میں نے کہا یہ بھی سمجھانے والی بات ہے۔ ایک بندے کو بندہ کہہ رہا ہے کہ جہنم میں جائے گا، ایسے کرے گا تو یہ انجام ہوگا، ایسے کرے گا تو یہ انجام ہوگا، تو مطلب تو یہ ہے کہ اگر وہ رستہ چھوڑ دے گا تو آٹومیٹکلی وہ توبہ کرے گا تو اللہ جنت تو دے گئی، اس میں کوئی شک تھوڑی کہ جنت نہیں دے گا اللہ، وہ تو پھر بخشا گیا۔ جو پلٹ آیا اللہ کی طرف، جس نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا، اس کی تو تمام خطائیں معاف ہوگی، تمام گناہ معاف ہو گئے، کفر بھی معاف ہو گیا، منافقت بھی معاف ہوگی، مگر وہ ہو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ پھر تو اللہ اسے وعدہ کر رہا ہے، لیکن ہو توبۃ نصوحا، اس کا پلٹنا جو ہے، اس کا لوٹ آنا وہ پکا اور سچا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ وہ ڈرامے بازی کر رہا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ۔ کہ نیکی اور بدی مقتصد برابر ہے، نیکی بھی کر رہا ہے، بدی بھی کر رہا ہے، نیکی کسی کھاتے میں نہیں آنی۔ ایک نیکی کے بعد جب آگے نیکی کی توفیق نہ ملے تو پھر یہ شریعت کہتی ہے کہ وہ سمجھ رہے کہ اس کی نیکی وہ قبول ہوئی ہی نہیں ہے، اس لیے کہ آگے اس کو نیکی کی توفیق نہیں مل رہی، اللہ کو اس کی وہ نیکی پسند ہی نہیں آئی ہے، اس لیے فرمایا آمنو، تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری شکلوں کو، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، واموالکم، اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، چاہے جتنا مرضی انسان مال خرچ کرے۔ اور اس کے بارے میں بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ عالم کو اللہ جہنم میں پھینکے گا، غنی کو اللہ جہنم میں پھینکے گا، اور اسی طرح شہید کو اللہ جہنم میں پھینکے گا۔ دعویٰ سب کا یہی ہے، عالم کہے گا، اللہ کہے گا ہاں کیا کیا ہے، اللہ تیرے دین کی نشر و اشاعت کے لیے، تیرے دین کی دعوت و اصلاح کے لیے، تبلیغ کے، اللہ میں نے پوری زندگی وقف کر دی، اللہ کوئی لمحہ خالی نہیں تھا، اللہ میں لوگوں کو تیرے دین کی طرف، تیری توحید کی طرف، تیرے نبی کی طرف بلاتا تھا۔ اللہ کہے گا کذب تھا، جھوٹا ہے، تو چاہتا تھا مجھے لوگ کہیں گے جی علامہ ہے، فہمہ ہے، بڑا محدث ہے جی، کتب ہے جی، ابدال ہے جی، مجدد الافسانی ہے جی، یہ بہت بڑا سکالر ہے جی، بہت علامہ فہم ہے جی۔ اللہ کہے گا کہ دنیا کے اندر تو نے چاہا، میں اللہ نے تجھے عطا کر دی وہ تشہیر جو تو چاہتا تھا کہ تیری مشہوری ہو جائے، آج میں اللہ کے ہاتھ رہی، کوئی حصہ نہیں۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا اس کو پاؤں سے اونتے منہ گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ وہ عالم القاری جس کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے پہلے بھی بیان کی تھی، فَإِنَّ الْقُرْآنَ يَتَعَلَّمُ ثَلَاثًا، کہ بس بے شک قرآن جو ہے وہ تین طرح کے انسان سیکھتے ہیں۔ رَجُلٌ يُبَاهِي بِهِ، ایک وہ آدمی، ایک وہ انسان، ایک وہ شخص ہے جو اس قرآن کو سیکھنے کے ساتھ فخر کرتا ہے،
مجھ سے زیادہ آواز کس کی خوبصورت ہے، مجھ سے زیادہ قرآن کون اچھا پڑھتا ہے، وہ کبر ہے، اس کے اندر فخر ہے، وہ گویا کہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس سے اچھا کوئی قاری نہیں ہے، معاذ اللہ۔ وَرَجُلٌ يَسْتَأْكِلُ بِهِ، ایک وہ انسان ہے جو لوگوں سے مال بٹورنے کے لیے قرآن کو سیکھتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی جیبوں سے مال نکلوا، ہر وقت وہ اسی میں ڈوبا ہوا ہے کہ وہ مال کو بٹورنے کے لیے لگا ہوا ہے۔ اور وَرَجُلٌ يَقْرَأُ لِلَّهِ، ایک وہ شخص ہے جو قرآن پڑھتا ہی اللہ کے لیے ہے، اس کا مقصد ہی اور کوئی نہیں ہے، وہ کہتا ہے اللہ راضی ہو جائے۔ تو اس لیے ایمان یعنی مال نہیں ہے کہ اللہ مال دیکھے گا، شکنے کا سیرت کا غلام ہے، صورت ہوئی تو کیا، سرخ و سفید مٹی کی مورت ہوئی تو کیا، اللہ تو اس چیز کو نہیں دیکھے گا، کیا دیکھے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھے گا، تمہارے اعمال کی طرف دیکھے گا، دل ٹھیک ہوگا تو اعمال ٹھیک ہوں گے، اور دل ٹھیک ہوگا اس لیے کہ اس کے اندر اگر ایمان ہوگا، اور اگر ایمان ہوگا تو پھر صراط مستقیم ہے، پھر توحید ہے۔ اس لیے جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں آؤ عبداللہ ایمان کو تازہ کریں، کہنے کہ کیا ہمارے اندر پہلے ایمان نہیں ہے؟ کہنے کہ ایمان تو ہے لیکن آؤ اللہ کی یاد سے اس کو تازہ کریں۔ لیکن صحابہ کہتے تھے تعلمنا الایمان و تعلم القرآن، ہم پہلے ایمان کو سیکھتے تھے پھر قرآن کو سیکھتے تھے، پہلے تو ایمان کی آبیت، ابھی ایمان کیا شے ہے، اقرار تو کر لیا، وتصدیق بالقلب، اور الایمان لغت التصدیق، ایمان کا جو لغوی معنی ہے یعنی لفظ جو ایمان ہے وہ ایسے تو امن سے ماخوذ ہے مگر اس کا لغوی معنی تصدیق، کہ جو زبانی حال سے انسان کہے پھر اس کی تصدیق کرے کہ جو تو نے کہا ہے اب تیرا مرنا اور جینا تیری پوری زندگی اس کے اوپر ہے، یہ آمنو فعملوا الصالحات، اللہ کہتا ہے ایمان، اور اس ایمان کا پھر اظہار، اور اظہار کیسے ہوگا؟ ساری بات ہے کہ انسان سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک اللہ مانگتا ہے کہ پورا کا پورا جو جسم ہے اس کا ایمان کی ترجمانی کرے۔ ساری بات ہے کہ اگر ایمان ہوگا پھر اس کے لین دین بھی اچھے ہیں، معاملات بھی اچھے ہیں، معاملات بھی اچھے ہیں، ثقافت اور کلچر، تہذیب و تمدن جس کو ہم رسم و رواج کہتے ہیں، معاشیات، اقتصادیات، کلچر، پوری کی پوری زندگی یعنی وضع اس کا اٹھنا اور بیٹھنا، چال اور ڈھال، رنگ ڈھنگ، پھر پوری کی پوری سوشل لائف، اس کی جو معاشرتی زندگی ہے اس ایمان کی آمازگاہ ہوگی، پھر یہ نہیں ہے کہ وہ ایمان سے خارج ہوگا۔ یعنی معاذ اللہ بعض لوگ اس گمراہی کی حد تک ہیں کہ ان کی عقل پر پردے پڑے ہوتی، وہ ان چیزوں کو معمولات سمجھتے ہیں، وہ نہیں سمجھتے کہ معاذ اللہ یہ بھی کوئی ایمان کا حصہ ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی پوری زندگی ہے، اور آپ دیکھیں اللہ کے رسول 5 وقتہ امام بھی تھے، خطیب بھی تھے، ادیب بھی تھے، اللہ کے رسول جو ہے مزکی بھی تھے، اللہ کے رسول جو ہے اسی پر سرار بھی تھے، چیف جسٹس بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لیکچرر بھی تھے، استاد بھی تھے، صحابہ کو پڑھاتے بھی تھے، اللہ کے رسول سکھلاتے بھی تھے، تزکیہ، یہ تو نبی کی ڈیوٹیاں ہیں قرآن کے اندر۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ 4 ڈیوٹیاں اللہ نے اپنے نبی کو دی ہیں، نبی ان 4 ڈیوٹیوں سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ یہ نہیں کہ نبی کو اللہ نے نبوت عطا کر دی، رسالت عطا کر دی، پیغمبری عطا کر دی اور پھر چھوٹ ہے۔ اللہ نے تو پابندیاں لگائی ہیں انبیاء علیہ السلام پر بھی، اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 ڈیوٹیاں تھیں، اور اس سے پہلے اللہ نے تو ایمان والوں کو احسان جتلایا ہے۔ پوری دنیا کے اللہ نے کسی احسان کو قرآن کے اندر نہیں جتلایا، جنتیں بھی وہ دے گا، حور و غلمان بھی دے گا، تمام چیزوں کا ذکر اللہ نے کیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں تم پر احسان کر رہا ہوں۔ لیکن محمد کی ذات کا اللہ نے احسان جتلایا کہ میں نے محمد میں دیا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن تمہاری جانوں میں سے تم پر مبعوث کیا، اور وہ نبی
وہ تمہاری ہی جانوں میں سے تھا، اور پھر اس نبی کو میں نے 4 ڈیوٹیاں عطا کی ہیں، یتلو علیہم آیاتی، کہ وہ پڑھ کر سنائے تمہیں میری آیات، وَيُزَكِّيهِمْ، اس کو مزکی بنائے کہ وہ تزکیہ کرے، تمہیں پاک اور صاف کرے، تمہارے دل کو دھوئے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، خالی نہیں پڑھ کر سنائے، فرمایا پھر وہ سکھلائے تمہیں کتاب، وہ ذَلِكَ الْكِتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، حالانکہ ھدی للناس بھی اللہ نے کہا ہے اسی سورۃ البقرہ کے مڈ میں، اور وہ بھی رمضان کا ذکر کرتے ہوئے۔ لیکن ہر انسان کے لیے قرآن ہدایت نہیں ہے، قرآن سے ہدایت صرف تقوی والے حاصل کریں گے، رہنمائی صرف متقی لوگ حاصل کریں گے۔ موقع ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے، اور اس کے اور تقوی کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ کوئی بھی شے ایمان سے خالی نہیں ہے، کہ ایمان اگر ہے نہیں تو کوئی شے نہیں ہے، کیونکہ وہ جو اعمال کر رہا ہے اس کو تو ان اعمال کا سینیریو نہیں پتا، ان کو ان اعمال کے اینگل زاویے کا نہیں پتا کہ وہ اعمال کر کیا رہا ہے۔ جیسے پتا ذکر کر رہا ہوں، انہیں بھی نہیں پتا ذکر کی اندھا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ جو میں لفظ پڑھ رہا ہوں اس کی ویلیو کیا ہے، ترازو میں اس کا وزن کیا ہے، وہ چاہے جتنا مرضی ذکر کرتا رہے، جو خالی اللہ ذکر نہیں مانتا۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ تو تفکر مانتا ہے ذکر کے ساتھ۔ حضرت زمین و آسمان کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا؟ فکر کرو، یعنی کھڑے ہو کر ذکر، بیٹھ کر ذکر، لیٹا ہوا تو کروٹ کو جب بدلتا ہے تو ذکر ہے، یعنی زبان اس کی تر ہے، لیکن کہتا ہے اللہ کہتا ہے برائٹنس میں نہیں، اندھے پن میں نہیں وہ ذکر کرتا، برائٹ پتہ ہی نہیں کیا کہہ رہا ہے، پھر وہ فکر کرتا ہے زمین و آسمان کی تخلیق میں کہ اللہ نے کیوں پیدا کیا۔ یہ آمنو، یہ ایمان، اور ایمان ہو اور بندہ کسی دوسرے کے خلاف شرارت کرے، پروپیگنڈا کرے، چغل خوری کرے، غیبت کرے، معذرت کسی کے متعلق گندی باتیں کرے، یا معذرت کسی کے متعلق بدگمانیوں کا شکار ہو، یہ تو ایمان کا منصب ہی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، وہاں بھی اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، مطلب ایمان والوں کو یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ایسے نہ گمانات کرتے رہا کرو، کیونکہ ان میں سے بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہے۔ یعنی بندہ کسی کے متعلق گمان کر رہا ہے، جب گمان کرے گا تو آٹومیٹکلی کوئی نہ کوئی اس کے متعلق بات جو بنا ہی لے گا اپنے پاس سے، تو وہ گناہ ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، پھر اللہ نے فرمایا کہ تجسس میں نہ پڑھو، محقی نہ کرو، ادھر کیوں جا رہا ہے، ادھر کیوں جا رہا ہے، اس کے ساتھ کیوں بیٹھا ہوا، کہاں کیوں رہا ہے، اس کے ساتھ کیوں نہیں رہا ہے، اس کے ساتھ بڑا پھرتا ہے، یہ ہر وقت اسی کے ساتھ اس کی میٹنگ رہتی ہے، یہ اس کا بڑا خاص دوست ہے، لگتا ہے یہ عاشق اور مشروق ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، پر جب تجسس میں پڑے گا تو نبی تو کوئی ہے نہیں، پھر اس کا کوئی نہ کوئی گناہ تو ملے گا، کوئی نہ کوئی اس کا ظلم، کوئی غلطی، کوئی زیادتی، پھر پیڑ میں مروڑ اڑتے ہیں، اور پھر وہ کیا کرتا ہے جس کو اللہ نے آگے بیان کر دیا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر تمہارا بعض کی غیبت نہ کرے۔ اور غیبت کس کو کہتے ہیں؟ صحابی نے پوچھا کہ جو تم اس کے منہ پر بات کرو اس کو تب بھی اچھی نہ لگے، اور تم اس کی کمر کے پیچھے کرو تو وہ بھی نہ اچھی لگے، تو کہ اللہ کے رسول اگر وہ چیز اس کے اندر موجود ہو تو فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ ہمارا کام ہی دن دیہڑے یہی ہوتا ہے، ایمان کہاں ہے؟ ہم تو دوسروں کی غیبت بعد اللہ عیب تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سگنچی آدمی، عیبوں کو تلاش کرنے والا، حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ فرماتا ہے لا يدخل جنت قطات، متفق علیہ، وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا، اور لا نفی جنس ہے، جیسے لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، اسی طرح لا يدخل الجنت، وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا جو دوسروں کے عیب تلاش کرنے میں لگا رہا، اس کو اور کو فرصت نہیں ملی۔ جب وہ غیبت کرے گا تو غیبت اتنا بڑا جرم ہے کہ جیسے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، تو ذرا پتہ مردہ کچھ کر تو نہیں سکتا، وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ گوشت کھا رہا ہے لیکن مردے کے بس میں نہیں ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتا، اس کو روک نہیں سکتا، تو بندہ وہ فقری تم ہو، اللہ کہتا تو تمہیں اسے کراہت ہوگی، دل تمہارا بھرے گا،
تو اتنا بڑا جرم ہے، لیکن یہ آمنوں کے زمرے سے خارج ہے. یہ ایمان، اور پھر ایمان خالی نہیں، وعملوا الصالحات، یہ وہ اعمال اس کے ساتھ اٹیچ ہے، پریکٹیکل، یعنی پریکٹیکل لائف، عملی زندگی اللہ مانگتا ہے. اگر چلو تمہاری چال اور ڈھال سے پتہ چلے یہ ایمان والا ہے، پھر تو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، دعوت کی بھی ضرورت نہیں ہے، خود بخود بندہ دیکھ کر اسلام کی طرف آئے گا. ہم جب اس چیزوں پر عملی کرنا چھوڑ دیا تو لوگوں نے ہماری طرف دیکھنا کیا ہے؟ یہ بڑی پرانی بات ہے بھی وہ دوسرے وقت پر فکر کا تھا، لیکن مجھے تو نہیں لگتا. میں ایک شادی پر شامل ہوا، لیکن میں نے پینٹ سلوائی گئی تھی، اور پینٹ کو میری ٹخنوں سے اونچی تھی، ڈریس پینٹ ٹخنوں سے اونچی سلائی اب بھی ہے، کبھی کبھار میں پہن لیتا ہوں اب بھی، لیکن اس کے اوپر وہ شیروانی نما کوٹ ہے باقاعدہ، یعنی کوٹ دوسرا نہیں ہے لیکن شیروانی نما ہے. تو وہ دیکھ کر اپنی بیوی کو کہنے لگا یہ دیکھو یہ ہے سنت، کہ وہ پارٹیسپیٹ کیا ہے لیکن جناب محمد رسول اللہ کی سنت کو نہیں چھوڑا. اور باقاعدہ حال میں جب گئے، مجھے تو اس کا نہیں پتا، وہ تو قدرتی ہم ایک ٹیبل میں بیٹھ کے مجھے کہنا کہ جی میں آپ سے ایک بات کہوں آپ مانیں گے. میں جانتا تو نہیں تھا کہ کون ہے. میں کہا جی ٹھیک ہے، کھڑے ہو جاؤ. بندہ ایک دم پریشان ہو جاتا ہے کہ یار وجہ کہنے لگا جی میں صرف اور صرف آپ کے اس عمل کو دیکھ کر متاثر ہوا ہوں آپ سے. ہم ایسے گھبراتے پھرتے ہیں، ٹخنوں سے شلوار اونچی رکھیں گے تو جانے دنیا کیا کہے گی. جناب محمد رسول اللہ کو نہیں چھوڑا ان دنیا کے انسانوں نے. تمہیں کس چیز کا خطرہ ہے؟ تم کس سے ڈرتے پھرتے ہو؟ تم کون سی اپنی حید مقرر کر رہے ہو؟ تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ تم زیادہ معزز ہو محمد رسول اللہ کی ذات سے؟ تم زیادہ نازک ہو؟ تم زیادہ حسین ہو؟ تمہیں زیادہ مسئلہ ہے؟ تم اتنا بھی نہیں سکتے اللہ کے نبی کے ذات کے لیے، اور وہ کائنات کے رب کے احسان کا بدلہ اتنا بھی نہیں دے سکتے؟ وہ محمد کو عطا کیا صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہاری ہی ذات میں سے، اور پھر اس نبی کو کہا کہ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، اور کتاب سکھلاؤ ان کو، اور حکمہ اور گر بھی سکھلاؤ ان کو. دنائی یہ نہیں کہ خالی بس ان کو برباد سود بود ہو کر پتہ ہی نہ ہو کبھی کیا کرنا ہے. یہ ہے آمنوا وعملوا الصالحات، ان ایمان اور اعمال صالح. اور اعمال صالح ہوں گی تب وہ چھلکیں گے جب ایمان ہوگا. بظاہر بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، اور عبداللہ بن ابی پڑھتا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے جب اس کی نماز جنازہ پڑھائی، حالانکہ عمر رضی اللہ عنہ نے کھلم کھلا مخالفت کی، لیکن حضرت عمر کو اللہ کے رسول نے کہا کہ عمر مجھے اللہ نے اجازت دی ہے، اللہ نے دنیا میں اجازت دے دی دنیاوی اعتبار سے، کہ نبی اگر تیری خواہش ہے تو پڑھا دے. آخر زمان پیغمبر خاتم النبیین اللہ کا محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی نبوت کو کوئی نہ مانے اور صرف لا الہ الا اللہ کو مانے تو وہ کافر ہے. وہ نبی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس کو اللہ کہتا ہے کہ نبی تجھے اتنا عطا کروں گا تاکہ تو راضی ہو جائے. کوئی کسر نہیں چھوڑی اللہ نے. لیکن اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اپنا کرتا مبارک اتار کر اس کو پہنا دیا، لعاب تن اپنا منہ میں سے نکال کر اس کے منہ میں داخل کر دیا، نماز جنازہ پڑھائی، دعائیں مانگی اللہ کے رسول نے گڑ گڑا کر، مگر اللہ نے قرآن کی وحی جناب محمد رسول اللہ پر نازل کر دی 70 مرہ. اے نبی 70 بار بھی تو اس کی نماز جنازہ پڑھائے، میں اللہ کا قانون ہے کہ میں نے اس کو نہیں بخشنا، اس کو جہنم میں پھینکنا ہے. یہاں لوگ پتہ نہیں کیا ڈرامے بازی کرتے پھرتے ہیں. سفارش کریں گے اللہ کے رسول، اب سفارش بھی کسی مشرک کی تو نہیں اللہ کے نبی کریں گے، منافق کی سفارش تو نہیں ہوگی، بے ایمان کی سفارش تو نہیں ہوگی. شرک سے اس نے توبہ کر لی مگر بندوں کے حقوق مار کر چلا گیا دنیا سے، بندے معاف کریں گے تو اللہ کے نبی سفارش کریں گے، تو سزا کے بعد جنت میں جا سکتا ہے. شرک نہ ہو، اور توبہ جس بندہ بھی جو بندہ بھی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے گا. اور وہ تو کہتا ہے آؤ مجھ سے معافی مانگو، 99 حصے اس کے رحم کے، 99 حصے 99. کہاں تک بندہ گناہ کرے گا، کہاں تک جرم کرے گا؟ جس کے رحمت کے اور رحم کے 99 حصے ہیں، بندے کے گناہ اس کے مقابلے میں کیا ہے؟
بندہ بن کر آ جائے، اس کا عبد بن کر آ جائے، غلام بن کر آ جائے، وہ تو جس حالت میں بھی آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ جیسے کہ بنی اسرائیل کے اس بندے نے 99 قتل کیے، تو پھر جیسے آج کے ملا ہیں ایسے کسی ملا کے پاس چلا گیا، نہ تیری بخشش ہو سکتی ہے، اور 99 بندے قتل کر دیے، 99 انسان قتل کر دیے، اس نے پھر 100واں قتل اس کو کر دیا، سینچری اس نے پوری کی۔ میں نے کہا چلو پھر بخشش جو نہیں دیتے نا مر سے مار دینا چاہیے، جس سے کوئی حال ہی کوئی نہیں۔ لیکن پھر بھی وہ چل پڑا توبہ کی راہ پر، اس کو معلوم ہے کہ میں توبہ کروں گا وہ مجھے بخش دے گا۔ اللہ نے تو اس کو بھی بخش کے جنت میں داخل کر دیا تھا، مگر وہ توبۃ الی اللہ توبۃ نصوحا، اس لیے اس کا ایمان کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اس لیے تو ان العبد اذا اخطا خطیئۃ فی قلبہ نقطۃ سوداء، کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بندہ پہلی غلطی کرتا ہے نا، پہلی خطا اس سے ہوتی ہے، تو پہلی خطا کے بعد اس کے قلب پر، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، کالے رنگ کا نقطہ اس پر لگا دیا جاتا ہے، اور اگر اس کو پتہ چل جائے کہ یہ گناہ ہے اور وہ فوراً توبہ کر لے، فوراً معافی مانگے، فَإِذَا هُوَ نَزَعَ، وہ پلٹ آئے، رجوع کرے اللہ کی طرف، سُكِرَ قَلْبِهِ، اللہ اس کے دل کو پھر صاف کر دیتا ہے، دھو دیتا ہے اللہ اس کے دل کو۔ اور اگر وہ پھر جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں یو ٹرن لیا ہے، اور اگر وہ پھر یو ٹرن لے کے انہی گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے، تو پھر قرآن اور اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور اس فرمان کے بعد بظاہر اس کو بیان کیا گیا کہ اللہ نے قرآن کے اندر بھی اسی رام کا ذکر کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ سنگ چھا گیا ہے ان کے دلوں پر جو یہ کماتے تھے۔ یہ ویل للمطففین کی آیت ہے۔ ساری کرتوتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے پھر اس کے متعلق یہ فرما دیا، کیونکہ جتنے اعمال انسان کرتا ہے ان اعمال کا زنگ اس کے دل پر چھاتا ہے۔ وہ اگر نیکی کے اعمال ہیں تو نیکی کا زنگ چھا جائے گا، لیکن وہ ہوگا رنگ، مگر گناہ ہے، گناہ کا تو رنگ ہوتا نہیں، گناہ کا تو زنگ ہی ہوتا ہے جس سے دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر وہ دوبارہ لوٹ آئے گا تو علوفا حدیث کے الفاظ ہیں، پھر پورا کا پورا دل ہی سیاہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ ساری کی ساری کالک اور ساری کی ساری سیاہی اس کے دل پر چھا جائے گی۔ یہ آمنوا وعملوا الصالحات، 4 صفات تو بیان کی ہیں، مگر 4 صفات کو سیکھنا بھی تو ہے۔ وہ صفتیں اس معیار پر ہوں گی تو پھر وہ خسارے سے بچے گا، ورنہ تو خسارہ پکا ہے، اور وہ قیامت کا خسارہ، اللہ اکبر، اس خسارے کا تو نعم البدل جہان فانی میں ہے ہی کوئی شے، ایک پریشانی اس کی جو دائمی ہے، نہ ختم ہونے والی، اور دنیا کی کروڑوں پریشانیاں جو ہیں وہ رفع ہونے والی ہیں اور وہ ختم ہو جانے والی ہیں، فنا ہو جانے والی ہیں۔ انسان اللہ کے در پر سر جھکا لے، اللہ تمام پریشانیوں سے نکال کر اللہ اس کو اوج ثریا پر پہنچا دیتا ہے، لیکن قیامت والے دن نہیں ہے، موقع یہاں دنیا کے اندر ہے۔ اس لیے فرمایا آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور اظہار ایمان، یہ دو صفتیں ہیں۔ وتواصوا بالحق، خود بھی حق پر ڈٹ جاؤ اور دوسروں کو بھی حق کی تلقین کرو۔ پوری کی پوری شریعت اسلامیہ 4 صفات کے اندر سرکولیٹ کرتی ہے، ہیں 4 صفات ہی، ایمان کے اندر پوری کی پوری زندگی بند ہے، کیونکہ اعمال صالح ایمان کے بعد ہیں۔ کیونکہ منافق بھی داڑیاں تو رکھتے تھے، نمازیں ہی پڑھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، وہ ظاہر ہو جاتا ہے ایک وقت کے بعد، پتہ چل جاتا ہے، ایمان والوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے بندہ جھوٹا ہے، مکار ہے، بے ایمان ہے، بندہ دھوکے باز ہے، صحیح نہیں ہے۔ پھر نہ داڑھی کام آتی ہے، نہ شکل کام آتی ہے، نہ نماز کام آتی ہے، نہ روزہ کام آتا ہے، نہ حج کام آتا ہے، نہ زکوٰۃ کام آتی ہے۔ کام تو ایمان نے آنا ہے، اور ایمان اس کو صحیح کرنے کی بات ہے کہ یہ دل صحیح ہونا چاہیے، سلامتی والا، اور وہ بھی اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اللہ کہتا ہے مال اور بیٹے یوم لا ينفع، قیامت والے دن، اس دن مال اور بیٹے کام نہیں آنے، نفع نہیں دیں گے تمہیں، کوئی منافع نہیں ہے ان سے، کوئی فائدہ نہیں ہے ان سے۔ کیا چیز نفع دے گی؟
الا مگر من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر جو اللہ کے پاس قلب سلیم یعنی سلامتی والا دل لے کر آیا وہ سمجھے کامیاب ہے، وہ نفع اس کو دے گا کہ اللہ اس کے قلب سلیم کو، وہ سلامتی والا دل ہوگا کہ جس سے سلامتی سلامتی ہے، جو دل کسی کو تکلیف پہنچاتا ہی نہیں ہے، اللہ کیسے نہیں اس کو بخشے گا، پھر ہی تو اللہ اس کو بخشے گا، یہ حق ہے۔ اور وتواصوا بالصبر، یہ چوتھی صفت ہے۔ اور صبر ہوتا کیا ہے؟ اف بھی نہ کیے جائے، اف یہ لفظ بھی کہہ دیے تو یہ گلے اور شکوے میں آ جاتا ہے، کو جا کے زبان کھول دی جائے۔ صبر تو یہ ہے کہ دنیا معافی آ کے تمام مسائل بھی تم پر ٹوٹ پڑے، تمام مشکلات میں تم پر ٹوٹ پڑے، پوری کے پوری دنیا میں مخالفت کرے، تم اف بھی نہ کہو، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہو اللہ مجھے سب قبول ہے مگر میں تجھے چھوڑ کر کہیں اور نہیں جانا چاہتا، کیونکہ ایمان اس چیز کا نام ہے۔ اور اللہ نے بدو کے متعلق بھی قرآن کے اندر اسی طرح کہا تھا، قالت الاعراب آمنا، وہ بدو بھی آ کر دعوے کرتے تھے نا، آج ہم بھی دعوے کرتے ہیں یہ مسلمان ہے جی، اور کئی مومن ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، مسلمان بنے نہیں، مومن پہلے بن گئے۔ اور جب کوئی آمنا آمنا کے دعوے کرتے تھے کہ جی ہم ایمان والے ہیں، جی ہم ایمان والے، ہم مومن ہیں، تو اللہ نے قرآن کی وحی نازل کی اور کہا کل، اے نبی کہہ دیجئے ان کو، لم تؤمنوا، ہرگز تم مومن نہیں، ولیکن قولوا اسلمنا، ابھی تو تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صرف کہا ہے، تسلیم کیا ہے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں اترا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس سورہ عصر کو سمجھ کر ان اعمال کو صحیح بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر یہ اگر یہ اعمال ٹھیک ہو گئے، یہ چار صفات پیدا ہو گئیں جن کی میں نے ابھی اپنے فہم کے اور قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ سمجھتے ہوئے تشریح کی ہے، تو پھر یہ سمجھنے کہ ہر عبادت ہی اللہ کے یہاں قبول ہے، پوری کی پوری معاشرتی زندگی پھر صحیح گزرے گی۔ وہ جو بظاہر تکلیفیں نظر آتی ہیں وہ انسان کے لیے کامیابی کی راہیں ہیں، اور مومن ان کو جانتا ہے، اور مومن ہمیشہ ہی تسکین محسوس کرتا ہے، مومن کبھی تنگ دل ہوتا ہی نہیں ہے، اس کے دل میں ہی کبھی تنگی پیدا ہوتی ہی نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہی فراخ دلی کے ساتھ وسیع الظرف ہوتا ہے، اس کے ظرف میں کمینگی نہیں ہوتی، اس کا ظرف وسیع ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان اعمال کو، ان صفات کو بجا لانے کے بعد اللہ کے ہاں بخشش کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب